بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں ہوں امبری حسیب امبر، اور میں حاضر ہوئی ہوں T2F کی جانب سے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا کرونا نامی وائرس کی وبا کا شکار ہے۔ کچھ ماہ پہلے تک یہ دنیا نہایت خوبصورتی سے اپنی گردش میں تھی، اور تمام شعبہ زندگی اپنی رفتار سے اپنی سرگرمیاں انجام دے رہے تھے۔ لہٰذا ادب، آرٹ اور ثقافت کے شعبے بھی نہایت خوبصورت پروگرامز، مختلف سرگرمیاں انجام دے رہے تھے۔ لیکن پھر اس کرۂ ارض کو اس کہکشاں کے کسی اور سیارے کی نظر لگ گئی، اور اس زمین کے چاند ستارے دھندلا کر رہ گئے۔ زمین تو اپنی گردش میں رہی، لیکن زمین پر موجود ہر شے، ہر منظر جیسے ساکت ہو گیا۔ اس سکتے کی وجہ سے جہاں اور شعبے متاثر ہوئے، وہاں فن و ادب اور ثقافت کا شعبہ بھی بری طرح متاثر ہوا ہے۔ اب اس پر ہم اور آپ کیا سوچ رہے ہیں، اور ایسے ادارے جو ہمارے معاشرے میں فن و ادب اور ثقافت کے لیے مختلف سرگرمیاں انجام دے رہے تھے، وہ اس بارے میں کیا سوچ رہے ہیں اور ان کے منصوبے کیا ہیں، اس موضوع پر آج ہم بات کریں گے۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے دو نہایت اہم اداروں کی بہت اہم شخصیات کو مدعو کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ کا تعارف کرائیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نیپا سے ارشد محمود صاحب۔ آپ جانتے ہیں کہ نیپا نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پرفارمنگ اینڈ آرٹس ہے۔ آپ وہاں پر ڈائریکٹر پروگرامز اینڈ ایڈمنسٹریشن ہیں۔ موسیقی کو آپ نے بہت تفصیل سے پڑھا ہے، مشرقی موسیقی ہو یا مغربی موسیقی، آپ بخوبی سمجھتے ہیں، اسے برتتے ہیں۔ آپ ہمارے ملک کے مایہ ناز کمپوزر ہیں، بحیثیت اداکار بھی ہم اور آپ انہیں بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ EMI سے لے کر نیپا تک آپ نے بے شمار نئے ٹیلنٹ کو دریافت کیا ہے اور دنیا سے اسے روشناس کرایا ہے۔ پاکستان میں تھیٹر کے فروغ میں بھی آپ بہت اہم اور مسلسل کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہم خوش آمدید کہتے ہیں ارشد محمود صاحب کو۔ ہمارے دوسرے مہمان آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کے پہلے منتخب صدر سید محمد احمد شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ ایک دہائی سے زیادہ عرصے سے اس ادارے کی باغ ڈور سنبھالے ہوئے ہیں۔ نہ صرف یہ، بلکہ آپ نے نہایت جانفشانی سے اور محنت سے اس ادارے کی تمام سرگرمیوں کو اگلے لیول پر پہنچا دیا ہے۔ سارے سال مختلف فیسٹیولز اور خصوصاً لگاتار عالمی اردو کانفرنس کا انعقاد آپ کے اہم کارناموں میں سے ایک کارنامہ ہے۔ آپ کی بے پناہ خدمات کے صلے میں حکومت پاکستان نے آپ کو ستارہ امتیاز سے نوازا ہے۔ تو ہم خوش آمدید کہتے ہیں احمد شاہ صاحب کو بھی، اور اپنے سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ ارشد محمود صاحب، سب سے پہلے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ حالات بھی آپ کے سامنے ہیں، موضوع بھی آپ کے سامنے ہے، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس وبا کا ہماری ان ادبی سرگرمیوں پر کیا اثر پڑ رہا ہے، اور آنے والے وقت میں کیا اثر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ ہاں نہیں، دیکھیے یہ ایک ایسی ہر جو سماجی ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ رک تو سکتی نہیں، مطلب جی اس کو روکا تو نہیں جا سکتا، کیونکہ اس سے بہت سارے لوگ اس سے یعنی ایسوسیٹڈ بھی ہوتے ہیں، اور اس سے کہیں زیادہ لوگ اس کو یعنی اس کی آڈینس ہوتے ہیں، یعنی سامعین ہوتے ہیں، جو ایک طرح سے یعنی یہ ان سب لوگوں کا، اور یہ ایک ایکٹیویٹی جو ہے وہ کنٹینیوسلی ہر سوسائٹی میں ہوتی ہے، تو یہ رک تو سکتی نہیں۔ لیکن یہ جو موجودہ حالات ہیں، اس میں وہ جو جس طریقے سے یہ کام ہو رہا تھا
उस तरीके से तो अभी लगता है कि मुस्तकबिल करीब में ये करना मुश्किल होगा। ऑलरेडी काफ़ी वक़्त निकल गया है और कोई एक्टिविटी नहीं हो सकी है। तो लोग सोच रहे हैं इसके बारे में, हम भी सोच रहे हैं कि किस तरीके से, क्योंकि इसमें मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया एक बहुत रोल प्ले करेगा। जैसे आप ये प्रोग्राम आपने ये तश्कील दिया है, इसी तरह ही हमें सोचना पड़ेगा कि इस एक्टिविटी को कैसे हम जारी और सारी रखें, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा लोग जो आर्टिस्ट कम्युनिटी है कम से कम वो इसके साथ एसोसिएटेड है। अब शाह साहब जैसे ये तो हमारे कम से कम शहर के जो जितने भी आर्टिस्ट हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, तो हम तो रियाया है ना आर्ट्स काउंसिल की, तो ये हमें प्रोग्राम तो मिलते रहते हैं इनसे, कुछ ना कुछ करने को हमें मिलता है, लेकिन वो एकदम से बंद हो जाना जो है वो काफ़ी परेशान कुन चीज़ है। तो मेरे ख़्याल में तो लोग इस वक़्त सोच रहे हैं, हम भी सोच रहे हैं और यकीनन शाह साहब भी सोच रहे होंगे। अभी मौका नहीं मिला आपस में शेयर करने का, लेकिन ज़रूर मेरे ख़्याल में अगले चंद दिनों में ये कोई ना कोई तरीका निकल आएगा कि इसको कैसे हम जारी रख सकें। शायद उस तरह ना जारी रख सकें जैसे 2 महीने पहले या 3 महीने पहले हो रहा था, लेकिन कोई तरीका, कोई शक्ल ज़रूर निकल आएगी। हमने यही मौका दिया आप लोगों को कि आप लोग भी आपस में बात कर सकें और हमारे देखने वाले भी जान सकें कि आने वाले दिनों में हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या सोच रहे हैं। शाह साहब, आपसे बात की जाए तो कहा जाता है और देखा जाता है कि आर्ट्स काउंसिल आपका घर है और आप मुसलसल वहीं 12-13 घंटे गुजारते थे और तकरीबात हो रही हैं और अदब व फ़न और सकाफ़त के माहिरीन से बहस मबाहिस, तकरीबात सब चल रही हैं। एक जगह कहीं कुछ प्रोग्राम हो रहा है, कहीं कुछ। अब ये एकदम जो तन्हाई और लोगों से अलग-सी सूरत-ए-हाल पैदा हो गई, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप और इसका कोई मुतबादिल हल निकाला आपने? आह, अरशद भाई से तो खैर मेरा अरशद महमूद साहब से बहुत रेगुलर ताल्लुक रहता है, लेकिन रमजान का एक महीना मैं इन्हें छोड़ देता हूँ क्योंकि ये बहुत ही पक्के रोजेदार हैं और फिर कभी कभी हम लोग इनकी तरावी के बाद जाके समंदर पे साथ बैठा करते थे, तो रमजान हमारा तय है कि हमारी मुलाकात जरा कम होगी। असल में अम्बरीन, जो सूरत हाल है इस वक्त सारी दुनिया में, जो पहला मसला है वो तो लोगों की जान बचाने का है और माशी तौर पे भी बहुत खराब सूरत हाल है। तो आर्ट्स काउंसिल ने, हाँ, ये वो प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर के लिए काम करता है, थिएटर, लिटरेचर, म्यूजिक, डांस, सोशल इश्यूज पे काम करता है, खवातीन की कॉन्फ्रेंसेस, यूथ फेस्टिवल। अभी हमारा ये कि हमेशा हमेशा से हमारी रिवायत है कि अगर पाकिस्तान में कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो तो हम बाकी सारे काम छोड़ के वेलफेयर के कामों में लग जाते हैं। तो गुज़श्ता कोई 1.5 महीने से ज्यादा हो गया कि हम वेलफेयर का काम कर रहे हैं और हमारे आर्टिस्ट कम से कम 400-500 से ज्यादा म्यूजिशियन जो ऑटोमेटिकली बेरोजगार हो गए। उसके अलावा थिएटर के जो आर्टिस्ट है, जो कम मुआवजे वाले लोग हैं, वो डेली वेजेस की तरह के लोग हैं। तो अब हम जाते हैं आर्ट्स काउंसिल, मैं जाता हूँ और कुछ मेरी टीम भी आती है और हम उनको राशन भी तकसीम करते हैं और कुछ हम सिलसिला बना रहे हैं कि इंशाल्लाह कुछ कैश भी उनके लिए अरेंज करें। ये तो सूरत हाल आज की कोरोना में जो है। अब चूंकि आर्ट्स काउंसिल एक बहुत बड़ा अदारा है और आप सबने ही मिलकर बड़ा बना दिया है, मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि अरशद महमूद साहब कई बरस मेरी म्यूजिक कमेटी के चेयरमैन रहे और मैं इन्हें लेके आया था और अब नेपा में हैं और मेरे साथ भी हैं। तो आप सब लोगों ने मिलकर, हसीना मुईन, तलत हुसैन, अम्बरीन, हसीब, अंबर, बाकी सारे क्रिएटिव लोग, मुनव्वर सईद साहब, अरशद महमूद साहब, अतर वकार अजीम, अब ये अदारा एक बहुत बड़ा अदारा बन गया है। तो अब एक हमारी जिम्मेदारी भी है कि जान भी बचानी है और इसके साथ साथ जो आर्टिस्ट हैं उनको सर्वाइव भी कराना है। और उसके लिए हमने यही किया कि क्योंकि रमजान हमारा एक ऐसा मुकद्दस महीना होता है कि रमजान में हमारे यहाँ रिवायत नहीं है कि हम म्यूजिक करें या कुछ, तो हमारा जो सिलसिला शुरू हो रहा है, अगले हफ्ते हम एक कवाली कर रहे हैं, लाइव आर्ट्स काउंसिल के ऑडिटोरियम से कवाली होगी और उसमें ऑडियंस नहीं होगी। तो हमजा अकरम और उनकी पार्टी जो है वो कवाली करेगी, जो हर रमजान में हम भी करते थे और नेपा में भी होती थी। उसके बाद आपसे ही दरख्वास्त की है कि हमने आलमी मुशायरा ईद पर करना है। इसी तरह से मुख्तलिफ, जैसे उजमाल करीम है, वो एक सोशल इश्यूज का प्रोग्राम कर रही हैं। हमारी म्यूजिक में हम बस बड़े लोग हैं, अरशद महमूद साहब जैसे भी लोग हैं,
تو آرٹ، میوزک، تھیٹر، پھر تھیٹر میں ارشد صاحب کے پاس بھی بہت سارے لوگ ہیں اور کچھ میرے پاس بھی ہیں. تو اب ہم یہی سوشل میڈیا پہ اپنی ویب سائٹ اور انسٹاگرام اور یوٹیوب اور اس کے اوپر گو کہ ہماری تسلی نہیں ہوتی، تشفی نہیں ہوتی، کیونکہ جو ہیومن ٹچ ہے اور جو وارمتھ ہے جب ہزاروں لوگ آتے ہیں اور کوئی گا رہا ہے ان کا من پسند آرٹسٹ اور وہ اس کو داد دے رہے ہیں یا اس پہ تنقید کر رہے ہیں، تو وہ جو ایک ہم بنیادی طور پہ تو انسان ایک سماجی وہ ہے، سوشل اینیمل ہے، تو وہ تشفی تو نہیں ہوتی. لیکن یہ جو صورتحال ہے ابتلا کی، اس کے لیے فی الحال ہم نے یہی سوچا ہے اور ہم اس پہ کام ہم نے شروع کر دیا. ہماری جو سوشل میڈیا کی ٹیم ہے اور میری گورننگ باڈی ہے جن میں آپ بھی شامل ہیں اور باقی مختلف دوستوں سے بات کی ہے کہ جو مختلف پروگرامنگ ہم سوشل میڈیا پہ کریں گے، اور اس کے علاوہ فی الحال اور کوئی چارہ نہیں. ہاں یہ بھی کریں گے کہ کچھ آرٹسٹ ہیں جیسے ابھی حمزہ اکرم سے کرا، تو میوزیشینس کو اور کچھ ایسے لوگوں کو بھی بلائیں گے کہ جو جاب لیس ہو گئے ہیں اور ان کا بھی کچھ نہ کچھ روزگار کا ذریعہ بھی بنے گا. سوشل میڈیا پہ ان سے پرفارم کرائیں گے، آرٹ پہ بحث کر رہے ہوں گے، چیزوں پہ بحث کر رہے ہوں گے، اس کی افادیت پہ بات کر رہے ہوں گے. تو اسی طرح کی چیزیں ہیں جو آپ کو پتا ہے کہ پچھلے ہفتے ہم نے گورننگ باڈی بھی کی تھی اور اس میں بھی ہم نے سب نے مل کے یہی طے کیا کہ عید کے بعد ہم باقاعدہ اپنی پروگرامنگ اس پہ شروع کر لیں گے. اچھا احمد بس شاہ ایک صاحب جملہ آپ میرا نے اور آپ لے لیں، وہ یہ ہے جی کہ آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ ارشد محمود صاحب جو میرے لیے اعزاز ہے کہ آج یہاں ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ ایک بالکل انتہائی عمدہ اداکار بھی ہیں جی اور یہ بالکل تھیٹر کے بھی بہت بڑے ایکٹر ہیں اور ٹی وی بے کے بھی شک اور فلم کے بھی. اور میں نے بالکل تو کچھ کام ان کا دیکھا بھی ہے اور یہ کوئی 30-40 سال سے انہوں نے ٹی وی اور تھیٹر، لیکن چونکہ ان کے یہ اصل میں یہ میوزک ڈائریکٹر اتنے بڑے ہیں اور پھر جو فیض صاحب انہوں نے گوایا ہے، تو اس کے بے بعد شک زیادہ تر یہ ہوا کہ ان کا ایکٹر ان کی میوزک کے نیچے دب گیا ہے. تو یہ بالکل مطلب ظاہر ہے جی بہت ورسٹیلٹی ہے ان میں. ارشد محمود صاحب سے ہم یہ کہہ نہیں رہے، اکثر اداکار اس بات پہ برا مان جاتے ہیں، مگر یہ سچ ہے کہ ہم بچپن سے ان کو دیکھتے آ رہے ہیں ٹی وی پر نہیں میں اور ان کے بالکل ڈرامے اور اداکاری دیکھتے رہے ہیں. شاہ نہیں صاحب پہلے تو ہم آپ کو اپریشیٹ کریں گے اس بات پہ کہ آپ نے ایک نیا خیال دیا ہے کہ جب ملک میں کوئی ابتلائی صورتحال ہو، کوئی وبائی صورتحال ہو، ناگہانی ہو، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ادارے اپنا تھوڑا سا کردار تبدیل کر لیں اور وہ سماجی سرگرمی کی طرف چلے جائیں اور وہ لوگوں کے لیے سوشل ورک کرنے لگیں. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ لوگوں نے ایک ایسا سلسلہ رکھا ہوا ہے کہ جس سے جو آرٹس کونسل کے ممبران ہیں ان کو بھی فائدہ ہو رہا ہے اور اداروں کو بھی اس سے ضرور سبق سیکھنا چاہیے. ارشد محمود صاحب، ابھی شاہ صاحب جو بات کر رہے تھے ہم اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں آپ کی طرف کہ ایسے پروگرامز کرنا جس میں سامعین نہیں ہیں، ناظرین نہیں ہیں، اور آپ اسے سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، یہ تو ممکن ہو سکے گا. لیکن ثقافت کے اور فن کے کچھ شعبے ایسے ہیں جیسے رقص ہے، نغمہ گری ہے یا پرفارمنگ آرٹ ہے، تو اس کے لیے سامعین کا یا ناظرین کا ہونا بہت ضروری ہے. تو ان شعبوں کے لیے آپ لوگ کیا کریں گے؟ اس میں کس طرح ایسا کوئی پروگرام ہو سکے گا کیا آن لائن؟ جی ہاں، یہ ممکن ہے کہ یہ اس طرح کا ہو کہ جس میں آڈینس جو ہے وہ اپنے اپنے گھروں سے وہ جوائن ان کر لے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ والا جو لطف، جیسے بھی شاہ صاحب نے بات بہت اچھی کی ہے کہ جو پرفارمنگ آرٹس ہے وہ تو ہے ہی ایک لنک آڈینس اور آرٹسٹ کے درمیان. تو وہ لنک ویسے سوشل میڈیا سے تو ڈیولپ نہیں ہوگا، لیکن بہرحال جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی پروگرامنگ کریں، کوئی نہ کوئی ایسے پروگرام ڈیوائز کریں جو کہ ہم سوشل میڈیا پہ لوگوں کو دکھا سکیں. اور اس سے دو چیزیں ہوں گی، ایک تو یہ کہ جو عوام ہے ان کو بھی کچھ اور دیکھنے کو ملے گا. ایسی خبریں عام طور پہ آج کل سننے کو ملتی ہیں کہ لوگ تھوڑا سا مغموم بھی ہوتے ہیں اس سے اور تھوڑے سے ان کا وہ بھی ہوتا ہے، تو ذرا تھوڑا ایک ڈفرینٹ چیز بھی ہوگی. اور دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ ہیں جن کا یہ کام ہے آپ کے لیے پروگرام کو بنانا اور تشکیل دینا، ان کا روزگار بھی اس میں سے جو ہے وہ ملے گا. تو یہ آئیڈیا بہت اچھا ہے. اور اسی طرح نیپا نے بھی یہ پروگرام، ہمارے ہیں بہت ہی ینگ ڈائریکٹر بھی ہیں، وہ آرٹسٹک ڈائریکٹر ہیں نیپا کے، زین احمد، وہ ایک بنا رہے ہیں
پروگرام اس طرح کے کہ جو ہم سوشل میڈیا پہ یا اپنی ویب سائٹ کے ذریعے لوگوں تک پہنچا سکیں، کیونکہ آج کل یہی ذریعہ ہے. کیونکہ جو یہ بھی بات اپنی جگہ بجا ہے، اور شاہ صاحب نے بالکل اس کو صحیح آئیڈینٹیفائی کیا کہ جی جو انسانی حفاظت ہے وہ مقدم ہے، وہ اس کو پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کو آپ نہ چیلنج کریں، یعنی لوگوں کو مشکل میں نہ ڈالیں اپنی ایکٹیویٹی سے، اور کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں جو سیف بھی ہو اور کام بھی چلتا رہے. کیونکہ جو بھی فنکار ہے اس کے لیے اپنے کام کو شو کیس کرنا جو ہے وہی اس کے لیے اس کا کام ہوتا ہے. تو وہ بھی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اور بھی ایسی فیلڈز ہیں پرفارمنگ آرٹس کے علاوہ. ٹرانسپورٹ ہے جیسے، وہ بھی بڑی ڈسٹرب ہے اس وقت. تو لیکن ہر کوئی جو ہے وہ اس کو اپنی اپنی جگہ پہ یہ ضرور سوچنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاہ صاحب ضرور بہت ہی ایکٹیو ہیں، وہ ضرور کوئی کریں گے. ہم بھی نیپا بھی جو ہے کوئی پروگرام ڈیوائز کرے گا. ہم نے تو ضیاء محی الدین صاحب ڈکشن کی کلاس لیتے ہیں، تو ان سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ جی وہ ایک آن لائن کلاسز بھی ہم شروع کرنے کی کوشش کریں. کم از کم وہ لڑکے جو اس ہمارے فائنل ایئر، کیونکہ 3 سال کا کورس ہے، تو جو فائنل ایئر کے بچے ہیں ان کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے ان کے گھروں سے رابطہ ہو جائے، اور ضیاء صاحب جو ہیں وہ اپنی کلاسز جو ہیں ڈکشن کی لے سکیں. اور اسی طرح موسیقی کے شعبے میں بھی نفیس صاحب بھی پلاننگ کر رہے ہیں کہ وہ جو کم از کم تھیوریٹیکل کلاسز ہیں ان کو کریں. اس کے لیے ایک اچھا ویڈیو کون سسٹم جو ہے وہ ہم انسٹال کر رہے ہیں وہاں نیپا میں. تو اس سے ضرور ایکٹیویٹی شروع ہوگی، اور جس طرح آپ یہ کام کریں گے آپ کو اور بھی صورتیں نظر آئیں گی کہ کیا کیا یعنی چیزیں آپ اور مزید کر سکتے ہیں. تو بہرحال ابھی لگتا تو یہ ہے کہ اگلے 6 ماہ جو ہے وہ پرفارمنگ آرٹس اس طرح نہیں ہوگا جیسے 2 مہینے پہلے ہوتا رہا ہے. ہمیں بڑا اس کو حفاظت سے اور بہت اچھے طریقے سے چلنا چاہیے. کیوں شاہ صاحب، میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ شاہ صاحب اب دیکھیے کہ ارشد محمود صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئندہ 6 ماہ تک تو وہ صورتحال نہیں بنے گی، اور آپ جانتے ہیں کہ عالمی کانفرنس کے لیے سب انتظار کر رہے ہوتے ہیں. وہ اب آرٹس کونسل کی نہیں، پورے پاکستان کی پہچان بن چکی ہے دنیا بھر میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو عالمی اردو کانفرنس ہے وہ اس سال کس طرح ہوگی، اور کیا آپ کچھ ایسا پلان کر رہے ہیں کہ آن لائن عالمی کانفرنس ہو سکے، یا کیا آپ کے ذہن میں کچھ ہے منصوبہ؟ وہ جو کہتے ہیں نا کہ میرے منہ میں خواب یا خدا نہ کرے، ہمارا جو جتنی وابستگی ہے اس سبھی کی، پورے ملک کی اور پورے شہر کی، عالمی اردو کانفرنس، تو میرا دل تو بالکل کسی کا بھی یہ نہیں چاہے گا، کیونکہ اس کے اندر بنیادی طور پہ صرف پیپر پڑھنا، یہ جو بہت دقیق بحثیں ہوتی ہیں، وہ اس سے زیادہ جو ساری دنیا سے اسکالر آتے ہیں، اور بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، پھر ان کے مداح آتے ہیں، وہ ساتھ چائے پی رہے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، بحثیں ہوتی ہیں، اور وہ جو فزیکلی ایک انٹریکشن ہوتا ہے، اور اس میں میوزک کے بھی لوگ ہوتے ہیں، تھیٹر کے بھی ہوتے ہیں، ڈانس کے بھی ہوتے ہیں، اور لٹریچر کے تو ہوتے ہیں، اور پورے گلوب سے لوگ آتے ہیں. تو خدا نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن اگر کوئی صورت اور نہیں بنی تو یقینی طور پہ یہی ڈیجیٹل ایک طریقہ اختیار کرنا پڑے گا کہ اسی طرح سے عالمی اردو کانفرنس ہوگی. لیکن ابھی میں اس پہ سوچنا نہیں چاہ رہا. تیاری تو ہماری ہر ہے، مطلب جیسے ابھی یہ پروگرام، ہم تو بہت سارے پروگرام جب لوگ انڈیا سے نہیں آ پاتے تھے، آپ کو یاد ہوگا، تو ہم انہیں اسکائپ پہ لے لیتے تھے. ہم نے گلزار صاحب سے یہاں بات کی ہے، خلیق انجم سے کی، بہت لوگوں سے کی، شمس الرحمان فاروقی سے، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ہم چاہتے یہ بالکل بھی نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ سب لوگ یہاں آئیں. تو ابھی میں نے اس پہ تیاری ہم نے اپنی ساری کر لی ہے پروگرامنگ کے حوالے سے. تو جیسے کوئی بھی دوسرا پروگرام جائے گا، کانفرنس بھی جائے گی. ہاں، اس میں یہ ہے کہ بہت سارے مختلف ملکوں سے لوگ ہوں گے، تو وہ بھی ٹیکنالوجی میں اب کوئی بڑا مسئلہ نہیں رہ گیا. اسی طرح میوزک کے فیسٹیول بھی ہو سکتے ہیں، اسی طرح سے رقص کے بھی فیسٹیول ہو سکتے ہیں. لیکن کوئی آئیڈیل صورتحال تو نہیں ہے. لیکن اگر کوئی اور صورت نہ رہی تو کچھ اسی طرف جانا پڑے گا. لیکن مجھے ابھی امید ہے کہ شاید اگلے 1 2 3 مہینے میں یا 4 مہینے میں، کیونکہ ہم تو دیکھیں نا، ہم تو یہ انتظار کریں گے کہ ہمارا ویسے ارادہ تھا نومبر میں، لیکن اگر صورتحال دسمبر میں بہتر ہوتی ہے، ہم تھوڑا سا آگے لے جا کے اس کو دسمبر میں کریں گے تو ضرور. اور چاہیں گے کہ
اور امبرین آپ چونکہ خود بھی ادبی کمیٹی کی چیئرپرسن ہیں، تو ایک میرے ذہن میں یہ بھی تھا کہ یہاں پر ہم کرونا کا پورا جو بھی وہ ہے اس کو مینٹین کرتے ہوئے یہاں پر ہمارے جو لوگ ہیں فاصلے سے بٹھا کے ان کو کر لیں، اور جو لوگ اگر باہر سے نہیں آ سکتے تو ان کو ہم ڈیجیٹلی اس میں انگیج کر لیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ فزیکل ایکٹیویٹی اس وقت تک نومبر دسمبر تک ہم کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. ہمارے پاس بہت بڑی جگہ ہیں، آڈیٹوریم ہیں، اوپن اسپیسز ہیں، تو اگر ہم اس کی ایس او پیز کا خیال کرتے ہوئے بھی ایسی کانفرنس تو ضرور کریں گے کہ یہاں پر کراچی میں جیسے سہار انصاری صاحب اور پیرزادہ قاسم اور جتنے بھی لوگ، ارشد محمود صاحب، وہ شریک ہوں، فاصلے پہ ہی بیٹھے ہوں، تالی بجانے والا تو کوئی ہو، مداد دینے والا بھی ہو، اور اگر کوئی باہر سے خدا نہ کرے نہیں آ سکتا تو وہ اسکائپ پہ وہ ساری گفتگو ہو رہی ہو، پیپر پڑھ رہے ہوں، وہ سارا کچھ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فزیکلی تو ابھی بھی کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے. تو ہمارے پاس اس طرح کا انفراسٹرکچر ہے کہ آئیڈیل سچویشن تو یہ کہ سارے کی ساری فزیکلی یہاں پہ ہو رہی ہو. جیسے پچھلی بار ہم نے 4 وینیوز کو یوز کیا، 7 زبانوں میں سیشن کیے. تو اگر کوئی نہیں بھی ہو پایا تو اس لیے کہ ابھی میں نے دیکھا کہ جولائی اگست میں بہت سارا یورپ میں فٹ بال لیگ اور ادھر ادھر چیزیں پلان ہو رہی ہیں، تو ابھی وقت کافی ہے. تو اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہیں کہ اگر صورتحال بہتر ہو رہی ہے تو اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ کریں گے، اور وہ جشن بھی منائیں گے اس کرونا کے خاتمے کا اگر یہ چلا جاتا ہے تو. ارشد محمود صاحب، آپ نے دیکھا کہ احمد شاہ صاحب تو بالکل تازہ دم ہیں اور ان کے تو عزائم وہی ہیں کہ بس ہم پروگرام کریں گے، اور یہ بہت اچھی بات ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں شاہ صاحب کی بات کوئی میں اس میں وہ کرتا ہوں، کیونکہ دیکھیے جو آرٹسٹ ہے نا یہ مجبور ہے، اس نے کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے. مثلا میں نہیں گیا کہیں بھی، شاہ صاحب سے فون پہ ایک دفعہ بات ہوئی، نے خیر خیریت پوچھی، میں نے کہا کہ ہاں سب صحیح ہے، اور ان کو میں نے یہی بتایا، میں نے کہا کہ وہ کئی کتابیں جو ہیں ادبی کانفرنس میں ہی میں نے خریدی ہوئی تھی، کچھ تحفے میں لوگ دے دیتے ہیں، اچھا وہ پڑھی نہیں تھی تو وہ نکال لی، وہ پڑھ لی. تو اس یہ نہ سمجھیے کہ انیکٹیویٹی ہے، وہ ایکٹیویٹی ذہن میں ہو رہی ہے، وہ آئیڈیاز پک رہے ہیں. میں نے منیر نیازی صاحب کی ایک نظم بھی کمپوز کی ان دنوں میں. تو کون سی ارشد بھائی؟ بھائی مارکا تو وہی کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں. واہ واہ، وہ تو میں اکثر سناتا ہوں. تو وہ میں نے کہا میوزیکلائز کیا جائے اس کو، بڑی وہ. ارشد محمود صاحب، یہ آپ سے ہم سوال کرنا چاہیں گے، آپ اس میں شامل کر لیجئے گا کہ جو کرونا وائرس ہے اس کے معاشی اثرات تو سب کو نظر آ رہے ہیں، یا جو صورتحال ہے وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے پوری دنیا پر اور ہمارے ملک میں بھی نفسیاتی مسائل بھی ہوں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ہم لوگوں کے نفسیاتی مسائل یا نفسیات پہ اس کا اثر ہمیں کیسے نظر آئے گا، اور ادب میں اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ جیسے ہم شاعری میں اور افسانوں میں تو دیکھ رہے ہیں کہ باقاعدہ پورا کرونائی ادب تخلیق ہو رہا ہے، تو دیگر شعبوں میں کیا صورتحال ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے یہ اثرات ہم پہ مرتب ہوں گے نفسیات پہ؟ نہیں، یہ تو دنیا بھر میں، دیکھیے میں بتاؤں، جو آرٹسٹ ہے وہ معاشرے سے باہر نہیں ہوتا، وہ ہر چیز وہ ایکسپیرینس کرتا ہے جو اور لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا یہ تو دنیا بھر میں ہو رہا ہے. یعنی کرونا کے بارے میں گانے بھی بن رہے ہیں، لوگوں نے اپنے اپنے گھروں سے، اب یہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی وجہ سے یعنی سازندے جو اپنے اپنے گھر بیٹھے ہیں اور انہوں نے کوئی ریکارڈنگ کر لی ہے، یعنی اس طرح کی چیزیں بھی دیکھنے کو آئی ہیں. تو یہ تو یعنی یہ کام تو رکا تو نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ اس طریقے سے منظر عام پر نہیں آ رہا جو روایتی طریقہ تھا. تو یہ جو اگلے 2-3 ہفتے ہیں، جس طرح شاہ صاحب نے بھی کہا کہ کچھ نہ کچھ ضرور ڈیولپ ہوگا، کیونکہ بہت سارا کام ہو رہا ہے جو کہ نظر ظاہر ہے نہیں آ رہا. لیکن جو آرٹسٹ ہے اپنے گھروں میں، مطلب مجھے جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں، مثلا جعفر سے میری آج بات ہو رہی تھی جو نیرہ کے بیٹے ہیں، وہ بھی کچھ کام کر رہے ہیں گھر پہ بیٹھ کے، اور وہ اس نے بلکہ وہ مجھے بھیج بھی رہا ہے کچھ اپنا میوزک، کہتا ہے آپ کہ سنیں اور پھر بتائیں. تو یہ پروگرام تو سارے، یعنی آرٹسٹ یہ نہیں کہ بالکل وہ ویسے بیٹھے ہوئے ہیں، جو میرے یعنی اور کافی پاکستان بھر کے کافی آرٹسٹ ہیں جو میرے ساتھ عام طور پہ گفتگو، اور ان دنوں میں بھی جن سے بات ہوئی کہ وہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. اور مطلب واقر ہیں، فلوٹ بجاتے ہیں لاہور میں، انہوں نے ایک
ریکارڈنگ کر کے مجھے بھیجی جو نہایت عمدہ، کیونکہ دیکھیے جب کام آپ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت سوچنے کا آپ کو ذرا کم وقت ملتا ہے، تو یہ بھی ایک آرٹسٹ کے لیے بہت ہی یعنی صحیح موقع تھا کہ وہ کچھ بیٹھیں اور علیحدہ بیٹھ کے کچھ اپنے تخلیقی ذہن کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں اور کچھ سوچیں. تو اور وہ لوگ سب سوچ رہے ہیں، اور اب جب یہ ہمیں ایک دفعہ وہ میتھڈ پتہ چل جائے گا کہ جی کیسے یہ سارے کام کو آگے عوام تک پہنچانا ہے، تو وہ جب ڈسپینسیشن کا کوئی طریقہ اچھا آپ کے ذہن میں آ جائے گا اور لوگ اس کو دیکھنا شروع کر دیں گے، تو یہ کام جو ہے باہر آئے گا. اور جب ظاہر ہے جیسے شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ میں بھی 6 ماہ ہی اندازہ لگایا تھا جو کہ نومبر میں ختم ہو جائیں گے، تو ہماری اردو کانفرنس تو جو ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ زبردست ایک ایونٹ، اب وہ ہمارے جو کلچرل جو کیلنڈر ہے اس کا ایک بڑا لازمی جزو ہے. تو وہ تو ہم کوشش کریں گے کہ ویسے ہی اسی آب و تاب سے ہو جیسے ہمیشہ ہر سال ہوتا ہے. اور کیونکہ اس دفعہ نیپا کا بھی جو انٹرنیشنل فیسٹیول ہے وہ آدھا بیچ میں ہمیں وہ کرنا پڑا. اٹلی سے جرمنی سے آرٹسٹ آئے ہوئے تھے جن کی پرفارمنس نہیں ہو سکی، پھر ان کا واپس جانا بھی بڑا پرابلم ہوا. لیکن ظاہر ہے یہ چیزیں وہ ہوتی ہیں. جیسے اب شاہ صاحب بھی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک شعر 2 شعر سناتا ہوں آپ کو فیض صاحب کے کہ جی دست فلک میں گردش تقدیر تو نہیں، دست فلک میں گردش ایام ہی تو ہے. یہ دن ہے کچھ جو گزر جائیں گے، پھر ہم واپس ویسے ہی وہ ہو جائیں گے. پھر دوسرا ہے کہ دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے. سبحان اللہ. بے شک، بالکل درست کہا آپ نے. احمد شاہ صاحب، ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومت ہو، مختلف شعبوں کے لیے وہ لوگ پریشان ہیں، اس پہ پروگرامز بھی ہو رہے ہیں، میڈیا پہ بہت زیادہ لوگوں کو بلا کے اس حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ کیسے ان سرگرمیوں کو دوبارہ بحال کیا جائے. کیا ادب، فن اور ثقافت کے شعبے کے لیے ایسا کچھ سوچا جا رہا ہے؟ پھر یہ کہ سیاستدان تو آ رہے ہیں، ان کو آنا ہے، بات کرنی ہے، لیکن آپ جیسی شخصیات کو کسی چینل پہ مدعو کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کے خیالات بھی جانے جائیں، اور ایک جو لطافت انسان کے اندر اب آنے والے دنوں میں ختم ہونے والی ہے اس پر آپ لوگ کوئی اظہار خیال کر سکیں. ایسی کوئی صورتحال بنتی ہے، نظر آتی ہے آپ کو؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کے حوالے سے میں یہ بتاؤں کہ ابھی ایک میں ٹی وی پہ دیکھا کہ 1 کروڑ روپے حکومت پاکستان نے آرٹسٹوں کی سپورٹ کے لیے رکھے، جو کہ بہت ہی ناکافی ہے، نہ ہونے کے برابر ہے 1 کروڑ روپے. اسی طرح سے پنجاب حکومت نے اعلان کیا ہے کہ کوئی 1 کروڑ روپیہ جو آرٹسٹ ہیں ان کے لیے، شاعر ادیب فنکاروں کے لیے رکھا ہے کرونا کے ریلیف فنڈ میں. اور 1 کروڑ روپے کچھ بھی نہیں ہے. جب 1200 ارب روپے کا پیکج ہے اس میں 1 کروڑ روپے اگر رکھا گیا تو بہت ناکافی ہے. حکومت سندھ کا آلریڈی ایک انڈاؤمنٹ کا فنڈ ہے، اور اس میں سے ابھی انہوں نے کوئی 800 آرٹسٹوں کو 30 ہزار روپے وہ اسٹائپنڈ تقسیم بھی کیے ہیں. لیکن ایسے آرٹسٹ جو اسے اسٹائپنڈ کا حصہ نہیں تھے، اس کے لیے میں نے منسٹر کلچر ہیں سردار شاہ صاحب، ان سے بات کی اور لسٹیں بنائی ہیں اور حکومت کو دی ہیں. اور امید ہے کہ اس ہفتے ان لوگوں کو کہ جن کو پیسے نہیں ملے تو کچھ پیسے بھی اس میں ملیں گے. یہ کاوش تو بہرحال ہم لوگ کر رہے ہیں. اور مجھے یہ ہے کہ مختلف چینلز پہ بلاتے ہیں، اور کوئی مہینہ بھر پہلے میں جیو پہ بھی بیٹھا تھا اور پھر کچھ اور چینل پہ بھی گیا ہوں، اور سب سے پہلے میں نے یہی بات کی تھی اور میں نے ریکویسٹ کی تھی چیف منسٹر سندھ سے. لیکن یہ ہے کہ ہمارے یہاں بہرحال یہ ہے کہ کافی حد تک ہو رہا ہے، لیکن کچھ بھی کافی نہیں ہے، کم ہے. تو اس میں ہم مزید کوشش کر رہے ہیں، جس میں کلچر منسٹری بھی شامل ہے اور آرٹس کاؤنسل بھی شامل ہے، اور باقی انڈیویجول آرٹسٹ سارے رابطے میں ہیں، اور جن کی ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی ہم تک پہنچ رہی ہیں، اور ہم نے ان کی لسٹیں بھی بنائی ہیں، ان کو فارورڈ بھی کر رہے ہیں. اور کچھ انشاءاللہ عید سے پہلے کچھ نہ کچھ فائنانشیل سپورٹ کا بھی ہم انتظام کر لیں. یہ تو اس سلسلے میں بات ہوگی. دوسری جو بات تھی کہ یہ جو اکیلے پن کا جو سلسلہ ہے، تو کریٹو لوگ تو خود بہت خوش قسمت ہیں کہ ارشد محمود صاحب کوئی دھن بنا لیں گے، آپ کوئی اور ایک غزل اس خاص کیفیت میں کر لیں گی. میرے ساتھ مسئلہ یہ ہوا کہ میں نے اردو لٹریچر سے سارے کا سارا اردو ادب جو ہے وہ میٹرک تک میں نے سارا پڑھ لیا تھا، اور پھر اس کے بعد میں نے یونیورسٹی میں اور کالج میں پھر میں نے
باقی زبانوں کا ادب پڑھنا شروع کیا. لیکن یہ جو 12 برس سے میں آرٹس کاؤنسل میں آیا اور اس کے انتظامی معاملات اور اس کو اتنا آگے لے جانے کے چکر میں مجھے پڑھنے کا وقت نہیں ملا, اچھی فلمیں دیکھنے کا وقت نہیں ملا. تو پہلے ہفتے میں تو میں ڈپریشن کا شکار ہو گیا لیٹے 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 لیٹے. اور پھر میں نے فلمیں دیکھنی شروع کی, نیٹ فلکس پہ بھی اور امیزون پرائم پہ بھی. اور پھر میں نے کتابوں کی الماری, اپنی کتابیں میرے پاس بھی خاصی ہیں, تو وہ کتابیں نکال کے خاصی کتابیں بھی پڑھنی شروع کی. سب سے بڑی بات یہ ہے امبرین کہ اپنے آپ سے یہ جو اتنا ابتلا کا دور ہے اور اتنا کیپٹلسٹ سوسائٹی ہے ہماری, اور اتنی باغ دوڑ میں ہم لگے ہوئے ہیں, نہ کہیں نام و نمود میں, کہیں ایک ذمہ داری کے طور پہ, کہ ہم انسان اپنے آپ سے دور ہو گیا ہے. تو جہاں اس کرونا کے بہت سارے نیگیٹو پہلو ہیں, اس میں اگر آپ یوٹیلائز کر سکیں تو اپنے کنبے سے, میں سمجھ رہا ہوں مجھے 30 سال میری شادی کو ہو گئے ہیں, تو اتنا کٹھے جو ہم نے ابھی وقت گزارا ہے اپنے بچوں کے ساتھ, شہری بھی ساتھ کرتا ہوں, افطاری بھی ساتھ کرتا ہوں, دن میں بھی باتیں کرتے ہیں, تو ایک فیملی کے ساتھ بہت زیادہ آپ کو ایک دوسرے سے بات کرنے کا موقع ملا, وقت گزارنے کا, کیونکہ بڑے شہروں میں ایسا بہت کم ہے, سبھی مصروف ہیں. دوسرا اپنے آپ سے باتیں کرنے کا, سوچنے کا, زندگی کے مقصد تبدیل ہو رہا ہے جب آپ کو موت سامنے نظر آ رہی ہو کہ کوئی بھی ہو سکتا ہے اس کرونا کا شکار, تو اس کے بعد ریویو بھی کرتے ہیں آپ اپنی لائف کا. ہم سب کو اس پہ سوچنا چاہیے. ارشد محمود صاحب, آپ سے بھی اور شاہ صاحب آپ سے دونوں سے یہ سوال ہے کہ آپ لوگوں کے ادارے میں بچوں کی تربیتی پروگرام بھی ہوتے ہیں اور لوگ وہاں پہ سیکھتے ہیں, اسکولز بھی ہیں آپ لوگوں کے, تو یہ فرمائیے گا کہ یہ جس طرح اور اسکولز میں آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں اور وہ جو ایک ترویجی پروگرامز انہوں نے فوراً منعقد کر لیے کہ جی آن لائن کلاسز ہو جائیں, تو کیا آپ لوگوں کے ادارے میں بھی ایسی کوئی صورتحال بننا ممکن ہے؟ ان کا کیا ہوگا جو اسکولز میں بچے تعلیم حاصل کر رہے تھے؟ نہیں جی ارشد بھائی. وہ جی میں نے آپ کو شروع میں یہ بتایا تھا کہ ہم نے آن لائن کلاسز جو ہے اس کو ہم ڈیزائن کر رہے ہیں. کم از کم جی پہلے یعنی پہلے فیز میں ہم کوشش کریں گے جو 3rd ایئر میں تھے, کیونکہ 3 سال کا کورس ہے تھیٹر کا اور 4 سال کا ہے میوزک کا, تو جو فائنل ایئر کے لوگ ہیں ان کے ساتھ پہلے شروع کی جائیں کلاسز, تاکہ وہ ان کا اب آگے امتحان ہونا تھا, انہوں نے پاس آؤٹ ہونا ہے, تو ان کا کافی اس میں حرج ہو رہا ہے, تو وہ ہم پہلے پلان کر رہے ہیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ دیکھیں گے کہ اگر وہ کامیابی سے ہوتا ہے شروع, کیونکہ یہ ضرور اسکولوں نے شروع تو ضرور کیا ہے, کیونکہ میرا جو پوتا ہے اس کا بھی وہ بھی بہت ہی وہ کنڈر گارڈن کلاسز ہے اس کی وہ ہوتی تو ہیں, تو وہ لگتا یہ ہے کہ جی وہ اس کی اماں کی کلاس ہے, وہ بچے کی کلاس نہیں ہے. مطلب اس کی وہ افادیت جو ہے اس کو صحیح. یعنی دیکھنا ہے, یعنی کہنے کو یہ کلاسز کرنا تو بہت یعنی ظاہر ہے کہ آپ کے پاس اینڈرائڈ فون ہے تو آپ کر سکتے ہیں, زوم ہے اور بے شمار ایسے میڈیم ہیں جن پہ آپ کر سکتے ہیں, لیکن ان کو ڈیزائن ایسے کرنا ہے کہ اس کا کوئی بینیفٹ بھی ہو. تو یہ ہمیں ضروری ہے, کیونکہ یہ جو پرفارمنگ آرٹس کی جو تعلیم ہے اس میں کیونکہ بہت یعنی انڈیویجول بیسس پہ یہ ہوتا ہے, تو اس کو آن لائن جو ہے عام حالات میں بھی, یعنی کیوں نہ ہم لاڑکانہ میں ایک ڈکشن کی کلاس تھیٹر کی کر سکیں آن ویڈیو. مطلب یہ ایک چیز اگر ہوگی تو یہ واقعی بہت مفید ثابت ہوگی کہ ایک کورس, آپ کو کورس آؤٹ لائن, اور پھر جو سب سے بڑی چیز ہے کسی بھی کورس کو پڑھانے میں جو بڑی محنت سے ہم نے نیپا میں ڈیولپ کی ہے وہ ہے ان کا امتحان, یعنی ان کی اسیسمنٹ کہ وہ کس لیول پہ پہنچے ہیں. یعنی یہ اس کو اسیس کرنا بہت ضروری ہوتا ہے ہمارے لیے کہ یہ کہیں کچھ کو کر سکتے ہیں کو کام یا نہیں کر سکیں گے. صحیح. تو اور خود یہ فنکار کو بھی پتا چلے کہ میں اب کہاں تک پہنچ گیا ہوں. جی 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 تو وہ خیر میں تو یہ شروع سے ہی کہتا ہوں کہ 3-4 سال کورس میں ہم کوئی فنکار نہیں بناتے, ہم مزدور بناتے ہیں. وہ فنکار اس نے اب بننا ہوتا ہے, جب اس کو شاہ صاحب اس کو دیں گے پروگرام, وہ کرے گا آ کے, تو اس کی جو وہ ٹیکنیک ہے وہ بہتر ہوگی.
تو 3 سال میں تو آپ ایک مزدور ضرور بنا لیتے ہیں کہ بھی اس کو طریقہ آ جاتا ہے, بیسک سکھا دیتے ہیں, پڑھا دیتے ہیں. جی ارشد صاحب, آپ کی بات پہ ہمیں بھی خیال آ گیا کہ جب ہمیں پی ایچ ڈی کی ڈگری ملی تو ہم سمجھے کہ ہم کچھ چیز بن گئے, لیکن معلوم یہ ہوا کہ پی ایچ ڈی کی ڈگری کا مطلب ہے کہ اب آپ کو انٹری کارڈ ملا ہے کہ اب آپ تحقیق کرنے کے مستحق ہیں, قابل ہیں, تو اب کام اصل آپ کو اب کرنا ہے, تو واقعی انسان مزدور بن رہا ہوتا ہے. ہاں ہاں. اچھا, بس یہی جو جیسے ارشد بھائی نے کہا, ہم نے بھی پلان کر لیا ہے, اور ہم نے شروع صرف رمضان کی, ہاں ہم نے رمضان سے پہلے کر لیا تھا سارا, اپنے آپ کو اکوپ کر لیا ہے. اور جو اپنی اکیڈمیز کے لوگ ہیں, میرے پاس تو ایک آرٹ اسکول بھی ہے جو جس میں 100 سے زیادہ بچے پڑھتے ہیں, اور اس میں ظاہر ہے کہ ارشد بھائی اب وہ آپ اسکلپچر اگر آپ پڑھا رہے ہیں تو وہ تو فزیکلی زیادہ چیزیں, جیسے تھیٹر میں بھی فزیکل وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو اگر پورا نہیں مکمل طور پہ تھیٹر اکیڈمی ہے, میوزک اکیڈمی ہے, ڈانس اکیڈمی ہے, تو کس حد تک کرا سکتے ہیں, جیسے ارشد صاحب نے کہا کہ اس میں تھیوری کچھ آپ کر لیں گے, کچھ ان کو پریکٹسنگ کے سیشن دے لیں گے. تو ایک آن لائن کرنے کا ایک مقصد بھی آرٹس کاؤنسل اور نیپا کا دونوں کا ہے کہ ہمارے پاس ایک بہت بڑی فیکلٹیز بھی ہیں جن میں سیلری پہ لوگ ہیں, تو ان کو بھی بے روزگار نہیں کرنا چاہتے. میں نے ارشد بھائی سے پچھلے مہینے فون پہ بات کی, میں نے کہا ارشد بھائی سب کو سیلریاں جائیں گی, تو انہوں نے کہا جائیں گی. تو میں نے کہا کہ ہمارے پاس سے بھی جائیں گی. خاصے لوگ ہیں, آرٹس کاؤنسل میں 200 لوگ کام کرتے ہیں, اور آپ آرٹس کاؤنسل کی گورننگ باڈی میں, ہم نے پہلے طے کیا کہ جب تک ہمارے پاس پیسے ہیں ہم سیلریز کو بند نہیں کریں گے. اب سیلریز دے رہے ہیں تو گھروں پہ بٹھانے کے بجائے اگر کچھ نہ کچھ ان کی یوٹیلیٹی کریں بھی ہوگی آپ کی فیکلٹی کی, تو وہ بہتر رہے گا. تو ہم اپنی مقدور پر کوشش کریں گے, چاہے آرٹس کاؤنسل ہو چاہے نیپا ہو, کہ جن آرٹسٹوں کا, جن کریٹو لوگوں کا یہاں سے روزگار بھی وابستہ ہے وہ بھی چلتا رہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا کوئی ان پٹ بھی. میں نے سب سے بات کی ہے, سب اپنی اپنی پروگرامنگ بنا رہے ہیں, تو انشاءاللہ عید کے بعد یہ سلسلہ ہم شروع کریں گے. ویسے کوئی 40 منٹ ہو گئے امبرین ہمارے پروگرام کو, صحیح, آپ چاہیں تو اس کو جی بالکل احساس ہی نہیں ہوا, کیونکہ آپ دونوں ماشاءاللہ اتنا اہم کام کر رہے ہیں اور گفتگو بہت اہم ہوئی, تو وقت گزرنے کا واقعی بالکل احساس ہی نہیں ہوا. آپ دونوں کا بے حد شکریہ کہ آپ لوگوں نے اس اہم موضوع پر گفتگو میں ہم لوگوں کی رہنمائی کی, اور یقیناً آپ دونوں بہت اہم کام کر رہے ہیں. ارشد محمود صاحب جو اس وقت ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑے ہمارے اہم ادارے نیپا میں موجود ہیں, اور آپ اس وقت ڈائریکٹر ہیں پروگرامز اینڈ ایڈمنسٹریشن کے, اور محمد احمد شاہ صاحب جو بہت اہم ادارہ آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کے منتخب صدر ہیں پہلے, اور بہت عرصے سے اس ادارے سے منسلک ہیں. تو آپ دونوں نے یقیناً ہر طرح کے حالات میں بہت اہم کام کیا ہے, اور ہمیں یقین ہے کہ یہ جو ایک وبائی صورتحال ہے اس میں بھی آپ لوگ جس طرح تازہ دم ہیں ماشاءاللہ, جس طرح آپ لوگوں کے حوصلے بلند ہیں, اس سے ہم سب بھی سیکھیں گے, اور یقیناً ہمارا ملک اس صورتحال سے باہر بھی نکلے گا, اور دیگر سرگرمیوں کے ساتھ ہماری یہ ادبی, ثقافتی اور فنی سرگرمیاں بھی واپس اپنے عروج پر پہنچیں گی. آپ دونوں کا بے حد شکریہ. نہیں, آپ نے ہمیں بلایا, آپ کا بہت شکریہ. میں T2F کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ بالکل. T2F جو ادارہ ہے اور بہت اچھا کام کر رہا ہے, تو اس کا بھی بہت شکریہ. پھر جو آج ہماری ہوسٹ ہیں, آپ کا بھی بہت شکریہ. اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ بہت جلدی اس طرح کے سیشنز اب شکلیں بدل کے ہم لوگ آپس میں کرتے رہیں گے. بہت شکریہ. انشاءاللہ. ہمارے تمام دیکھنے والوں سے اب ہم اجازت چاہتے ہیں. آپ نے سنا کہ دیگر شعبوں کی طرح ادب و فن اور ثقافت کے شعبے سے وابستہ لوگ بھی اپنی تمام ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں, بہت اچھے ایسے کام کر رہے ہیں جو ہمارے آپ کے علم میں بھی نہیں ہیں, کہ کہیں سماجی سرگرمیوں میں بھی حصہ لے رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ ملازمتیں برقرار رہیں لوگوں کی, اور ساتھ ہی ساتھ ایسی سرگرمیوں کو بھی فروغ حاصل ہوتا رہے جو ہمارے معاشرے میں مثبت سوچ کو پروان چڑھانے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں. تو ان اداروں کے لیے بہت ساری دعائیں, اور آپ لوگوں سے بھی یہی کہنا ہے کہ گھر میں رہیے, احتیاطی تدابیر پر عمل کیجیے, اپنے آپ کو محفوظ رکھیے, لیکن اپنی ہمت, اپنا حوصلہ کم نہ ہونے دیجیے, اس لیے کہ یہ کچھ دن کا وقفہ ہے, اس کے بعد ہمیں اور آپ کو مل کر دوبارہ اس دنیا کو بہت خوبصورت بنانا ہے. اجازت دیجیے T2F کی جانب سے امبری حسیب امبر کو. خدا حافظ. خدا حافظ.